اگر کوئی مورخ پاکستان کے پچھلے چند سال کی تاریخ لکھنے بیٹھے تو وہ حیران رہ جائے گا کہ پاکستانی کتنے بہادر ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کتنے زلزلے، سیلاب، طوفان اور ساتھ ہی پڑوسی ملک افغانستان میں چوتھی عالمی جنگ کے اثرات پاکستان آتے ہوئے برداشت کیے۔ ہزاروں لوگ زخمی ہوئے، کئی معذور ہوئے۔ بہادر قوموں کا یہ شعار ہوتا ہے کہ جب انہیں کوئی چیلنج درپیش ہوتا ہے تو اسی سے وہ مواقع تلاش کرتی ہیں۔ آج میں ایک ایسی جگہ پر کھڑا ہوں جس کو نام تو ہے آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسن AFIRM، لیکن یہ پاکستان کے قوم کی عزم کی عکاسی ہے کہ کس طرح معذور ہونے والے افراد قوم کی مدد سے ان کو بحال کیا جاتا ہے اور ان کو اس زندگی میں دوبارہ سے فعال بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر کسی کی بازو بھی نہیں ہے اور ٹانگیں بھی نہیں ہیں تو اس کو سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح وہ کوئی ہنر سیکھ کر اس معاشرے میں اپنا روزگار خود تلاش کر سکتا ہے۔ آئیے یہ معجزہ کیسے ہوا، یہ کارنامہ کس طرح سے سر انجام دیا جا رہا ہے، اسے دیکھیں۔ ڈپٹی کمانڈنٹ کرنل خالد اور لیفٹیننٹ کرنل خلیل نے استقبال کیا۔ لیفٹیننٹ کرنل خلیل نے ادارے کے بارے میں جم کا دورہ کیا۔ یہ ہمارا جم ہے جس میں پیشنٹس کو ہم مختلف قسم کی ایکسرسائزز سکھاتے ہیں۔ بیسیکلی جب پیشنٹ کو آپ کافی دنوں کے لیے بیڈ ریڈن رکھتے ہیں تو ان کے مسل ویک ہو جاتے ہیں۔ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ میرا سر یہ پاؤں کاٹا گیا تھا سوات میں سے اب پڑتی ہے۔ ابھی 1.5 سال ہو گیا کہ نا چوٹ لگی تھی، پہلے ٹھیک ہو گیا تو وزن ہی اوپر پڑتا تھا، ابھی دوبارہ پھر ڈاکٹر نے جو ہے نا آپریشن کیا۔ جب وار زون میں ان کی سرجریز ہوتی ہیں اس ٹائم مین جو پرپز ہوتا ہے وہ لائف سیونگ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی زندگیوں کو بچایا جائے۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی سرجریز ریڈو سرجریز کرنی پڑتی ہے، اگر وہ آرٹیفیشل لمب اس کو ٹالریٹ نہ کر پائے تو پھر ان میں ریڈو سرجریز کرنی پڑتی ہیں اس میں، اور یہ دنیا میں ہر جگہ پہ کی جاتی ہے ریڈو سرجریز۔ یہ پیشنٹ فزیولوجیکل سٹینڈنگ کر رہا ہے، اس میں جو پیشنٹ خود سے نہیں کھڑے ہو سکتے ان کو ہم سپورٹڈ اس میں کھڑا کرتے ہیں تاکہ ان کے مسل کی اسٹرینتھ برقرار رہے، جوائنٹ کی ان کی اسٹرینتھ، ان کی بونس کی اسٹرینتھ رہے ان کے پیشنٹس کی نا۔ السلام علیکم۔ آپ کا بازو لگا ہوا ہے؟ بالکل بالکل آئے گا۔ اس کو کیا ہوا تھا؟ مائنڈ بلاسٹ ہوا ٹانگ ہو رہا ہے۔ کہاں مائنڈ بلاسٹ ہوا؟ سر اسی بلوچستان مچ میں ہو گیا تھا۔ اس کو سہیل صاحب ہم نے پاورڈ ویل چیئر دی ہوئی ہے، آپ یہ چلا کے دکھائیں گے ذرا؟ جی سر۔ ہی ہیز کنٹرول ان دیٹ ہینڈ۔ پاور ویل چیئر تو کافی مہنگی ہے، یہ 1,00,000 لے کر 4-5-6 لاکھ بیٹری سے چلتی ہیں؟ جی بیٹری پاورڈ ہے، اور یہ ہم ان پیشنٹس کو دیتے ہیں جن کے جس طرح اس پیشنٹ میں ہے کہ اس کا ایک بازو اور ایک ٹانگ نہیں ہے تو پھر ہم ان کو پاور ویل چیئر دیں کیونکہ دونوں ہاتھ اس سے یہ پروپیل نہیں کر سکتا مینول ویل چیئر کو۔ میرا نام ہے سر نائک عنایت اللہ خان۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ گلگت کا سر۔ کیا ہوا، کس طرح حادثہ ہو گیا؟ ہم طالبانوں کے اوپر فائر کر رہے تھے تو وادی تیرہ میں سر، تو وہاں پر میرے دائیں بازو پر رکڑ لگ گیا اور یہ بائیں بازو ہے، اس سے میں نے لڑا ہوا سر اور ان کے اوپر اور ٹریس کے اوپر میں نے فائر گرایا، اور پھر بھی ابھی بھی میرا حوصلہ ہے، میں جا کر آخری دم تک میں لڑ سکتا ہوں سر۔ اس کو سہیل صاحب ہم نے ری امپلائی کیا ہے۔ اچھا، یہ اسی انسٹیٹیوٹ میں کام کر رہے ہیں ابھی ایز اے آپریٹر۔ اور ایک یہاں بازو ہوا ہے ڈیمیج؟ سر آگے ایک لیفٹ لے گئے۔ جس طرح باہر ہے کہ ہر ٹرین میں ڈسیبل کے لیے ویل چیئر فرینڈلی ہوتی ہیں، ان کے گھروں میں بھی جتنی بھی ضروری ماڈیفکیشن ہے وہ ساری ہونی چاہیے۔ کم از کم ایک باتھ روم گھر کا ایسا ہونا چاہیے جس میں ویل چیئر کی ایکسیس ہو، اور اسی طرح اگر فیمیل پیشنٹ ہے تو کچن میں بھی ویل چیئر کی ایکسیس ہونی چاہیے۔ یہ ہماری ورکشاپ 2005 میں ایز ووکیشنل سینٹر اس کو
اسٹیٹس تھا جو کہ گریجولی اس کو ورک شاپ کا اسٹیٹس دیا گیا آرٹیفیشل لمز بنانے کے لیے، اور اسپیشلی 2007 میں اس کو یہاں پہ آرٹیفیشل لمز بننے لگے ود دی ہیلپ آف فوجی فاؤنڈیشن. اور اس وقت یہاں پہ بارڈر ایریا سے جتنے سولجرز تھے وہ یہاں پہ مینیج کیے جاتے تھے. 2008 کی وار اگینسٹ ٹیررزم کے بعد ہمارے پاس سولجرز جتنے بھی سرونگ سولجرز ہیں ان کے پروستھیسز اینڈ آرتھوسز وہ یہاں پہ بنائے جاتے ہیں. یہ ہمارا دنیا کا، ایشیا کا بلکہ سب سے بڑا سیٹ اپ ہے آرٹیفیشل لمز بنانے کا. اس میں ہمارے سولین اگر کوئی وزیرستان یا بارڈر ایریا سے آتے ہیں ان کو بھی انٹرٹین کیا جاتا ہے. یہ ہمارا مصنوعی اعضاء بنانے کا مرکز ہے. اس میں ہم سب سے پہلے مریض کے جو کٹا ہوا عضو ہے اس کا پلاسٹر آف پیرس سے کاس لیتے ہیں، اس کے اندر پھر پی او پی بھرتے ہیں، اور پی او پی بھرنے کے بعد پھر اس کو نکال لیتے ہیں تو اس کا پازیٹیو ماڈل تیار ہو جاتا ہے. اس ماڈل کی پھر ہم دوبارہ سے اس کو فنشنگ کرتے ہیں. کچھ ایسے ایریاز ہوتے ہیں جہاں ہم پریشر نہیں دینا چاہتے، اگر پریشر آئے تو زخم ہو جاتا ہے. اب کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں ہم پریشر دینا چاہتے ہیں تاکہ مریض کا جو وزن ہے وہاں پڑے، تو اس میں ہم یہاں اس کو موڈیفیکیشن کرتے ہیں. جہاں ہم پریشر نہیں دینا چاہتے وہاں پلاسٹر آف پیرس ایکسٹرا لگاتے ہیں، اور جہاں دینا چاہتے ہیں وہاں سے ہم اس کو رگڑ دیتے ہیں. ایک تو جو اعضاء کٹے ہوئے ہیں وہ بناتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو کمزور اعضاء ہیں ان کی سپورٹ کے لیے سپورٹس بناتے ہیں. تو سپورٹس کو آرتھوٹکس کہتے ہیں. یہ آرتھوٹکس ہیں بیسیکلی. یہ کون سا مٹیریل استعمال؟ پولی پروپلین ہے، اور ہم بہت اچھا امپورٹڈ مٹیریل استعمال کرتے ہیں. اور پولی پروپلین جو ہے یہ ٹوٹتی نہیں ہے؟ یہ ٹوٹتی نہیں ہے، اس میں لچک ہوتی ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ مریض کو تنگ کر رہی ہے تو ہم ہیٹ گن کے ساتھ اس کو دوبارہ سے تھوڑا گرم کر کے اور پھر موڈیفائی کر سکتے ہیں. یہ کسی ایسے مریض کا ہم نے بنایا ہوا ہے جس کا یہ پٹھے کمزور ہو گئے تھے، اس کا چلتے ہوئے یہ فٹ ڈراپ ہو جاتا ہے اور یہ پھنستا ہے. تو یہ ہم جب نیچے سے سپورٹ دے دیتے ہیں تو وہ گراؤنڈ کلیئرنس اس کی ہو جاتی ہے. یہ بیسیکلی لیمینیشن کا پروسیس ہے. جو ساکٹ جو مریض کے کٹے ہوئے عضو کی جو جلد کے ساتھ جو کانٹیکٹ کرتا ہے وہ یہ بیسیکلی یہ پروسیس ہے. یہ مصنوعی ٹانگ ہے، تو اس ماڈل کے اوپر ہم بیسیکلی یہ تیار کرتے ہیں. تو یہ مریض کی جلد کے ساتھ بیسیکلی یہ ان کانٹیکٹ آتا ہے. یہ وزن کو لیتا ہے. یہ تو کافی نرم ہے، بہت نرم ہے. اور کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ بھی ایون زخم کر دیتا ہے، اس میں پھر ہم سلیکون کا لائنر استعمال کرتے ہیں. یہ ذرا سخت ہے. یہ سخت ہے کیونکہ اس نے وزن لینا ہے. اس میں یہ تو رف ہے نا، اس کے اوپر ہم کاسمیٹک فوم چڑھا دیتے ہیں اور اس کے اوپر ایک اس سے پاؤں کی موومنٹ بھی ہو سکتی ہے. پاؤں مختلف قسم کے ہوتے ہیں. پاؤں میں جیسے اینکل جوائنٹ پہ موومنٹ ہے، اس کے لیے ہم یہاں ایک بمپر یوز کرتے ہیں، سیش فٹ اس کو بولتے ہیں. کئی دفعہ کچھ ایسے فٹ ہیں جن میں ہم مختلف ایکسس پہ موومنٹ دے دیتے ہیں. یونی ایکسل بھی ہو سکتا ہے، ملٹی ایکسل بھی ہو سکتا ہے. وہ مختلف مریضوں کی ضرورت کے حساب سے ہم چلتے ہیں. لیزر تھراپی وارڈ پہنچے. یہ ہماری لیزر تھراپی مشین ہے جی. اس میں جو پیشنٹ جن کے ڈفرینٹ جوائنٹس پرابلم ہے ان کی پینفل کنڈیشنز کو ڈیل کرنے کے لیے اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے. اینک کیوں لگا رکھی ہے انہوں نے؟ یہ بیسیکلی لیزر افیکٹ کو بچانے کے لیے، آئیز پہ اس کا افیکٹ آتا ہے تو اس لیے ہم پیشنٹس کو بھی یہ پہناتے ہیں، اور جو ٹریٹمنٹ دے رہے ہو تو اس کو بھی پہنایا جاتا ہے. یہاں ٹیمز کو اگلے پیرا اولمپک گیمز کی بلیڈ رنر اور کرچ ریس میں حصہ لینے کی تیاری کروائی جا رہی ہے. السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے. زبردست. کیا نام ہے آپ کا؟ عمر فاروق. کیا ہوا آپ کو؟ یہ سیاچین گلیشیئر میں فراسٹ بائٹ کی وجہ سے یہ ٹانگ کٹی گئی تھی. راستے میں وہ کھڈا تھا اور اوپر برف بنی ہوئی تھی، برف کے نیچے پھر چلا گئی تھی یہ ٹانگ، اس کی وجہ سے یہ فراسٹ بائٹ ہو گیا. آپ کو وہاں سے کیسے نکالا گیا؟ وہاں سے پھر ہمارے آدمی آئے، انہوں نے ادھر سے وہ روڈ تو بند تھے تو انہوں نے مجھے اٹھا کر نیچے لائے. تو نیچے ہیلی کا انتظام تھا، پھر ہیلی سے ادھر راولپنڈی سی ایم ایچ میں لائے. ادھر پھر کچھ عرصہ ٹریٹمنٹ چلی، لیکن وہ ڈاکٹروں نے مناسب سمجھا کہ اگر یہ کاٹ دی جائے تو بہتر ہے، جو اگر نہ کاٹی جائے تو پورے جسم میں وہ وائرس اس کے پھیل سکتے تھے. کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ تقریباً 2010 مئی میں ہوا ہے. یہاں کیا کرنے والے ہیں؟
ये अब हम इवेंट करके दिखाएंगे। हम अपने जो ख़ास तौर पर सेवल में हमारे जैसे मज़दूर हैं जिसको इस तरह का कुछ माहौल नहीं मिल रहा, उनकी हम हौसला अफजाई के लिए उनको दिखाना चाहते हैं कि अपने जज्बे बुलंद रखें। और हम एक टांग के साथ ये इवेंट इतना टफ इवेंट कर रहे हैं तो वो भी अपने जज्बे बुलंद रखें। अभी फौज में हैं जी, या आपको फौज से फारिग कर नहीं, हम फौज में हैं। फौज में हमें मुकम्मल फैसिलिटियाँ दी जा रही हैं। हमें बिल्कुल मजदूरी का अभी तक कोई ज़रा भर भी पता नहीं चल रहा कि हम मजदूर हैं। आपका नाम क्या है? आरफ हुसैन। क्या हादसा हुआ कि टांग ही जाती रही? ये ऑपरेशन कर रहे थे उधर, उसमें ब्लास्ट हुआ था। किस इलाके में? ये महमद एजेंसी में फाइट लगी हुई थी, तो आगे रास्ते पे जा रहे थे, आईडी बिछाई हुई थी उन्होंने, तो आईडी ब्लास्ट हुई और ये उड़ गई थी टांग उसमें। शादी हो गई आपकी? नहीं, शादी नहीं हुई है। कब करेंगे शादी? शादी तकरीबन 1-2 साल तक करूँगा। घर वाले ढूंढ रहे हैं कोई लड़की? जी, ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो इसकी इस वजह से प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं, ये जो हादसा हो गया? नहीं, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस्मानी तौर पे हो गए मजदूर, लेकिन ज़हनी तौर पे हम मजदूर नहीं हैं। उमर फारूक और आरिफ हुसैन नाम के ये दोनों नौजवान एक एक टांग से महरूम होने के बावजूद रॉक क्लाइंबिंग की इन्होंने, और शायद जो एबल बॉडीड पर्सन है, वो शख्स जो बिल्कुल तंदुरुस्त हो, जिस्मानी तौर पर बिल्कुल सेहतमंद हो, वो भी ये काम नहीं कर सकता। लेकिन ये नौजवान जो जंग के अंदर जो लड़ते हुए, जो महाजों पर इस तरह माजूर हुए, इनके अंदर अभी तक इस तरह का जज्बा मौजूद है कि ये वो काम कर सकते हैं जो बहुत से आम लोग, सेहतमंद लोग भी नहीं कर सकते। सेहतमंद और माजूर के दरमियान वॉल क्लाइंबिंग का मुकाबला हैरत अंगेज तौर पर मसनूई टांग वाले सिपाही ने जीत लिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्पायर अहमद करीम है। तो क्या हादसा हुआ? हम रूम क्लियर कर रहे थे, ये तालिबानों का जो घर था वो क्लियर करके हम बाहर निकले थे। उन लोगों ने घर के कोने में आईडी लगाए थे, तो वो ब्लास्ट हो गया था। फिर उसके बाद मुझे एम्बुलेंस पे पेशावर लेकर आए, उधर मेरी ट्रीटमेंट हो गई। उसके बाद मैं AFIRM में आया हूँ, तो उसके बाद मेरी ट्रीटमेंट चली है। तो अभी अल्लाह ताला का शुक्र है, फिट फार हूँ। तो क्या क्या स्पोर्ट्स खेलते हैं? फुटबॉल खेलता हूँ, वॉलीबॉल खेलता हूँ, वॉल क्लाइंबिंग करता हूँ, हर चीज़। आपकी फैमिली वगैरह किधर रहती है? मैं गिलगित का हूँ, गिलगित हमजा का हूँ। आउटडोर जिम भी बनाया गया है। हम कश्मीर के बॉर्डर पे थे, वहाँ पे पोस्ट से आगे कुछ काम करा रहे थे, तो वहाँ पे माइन ब्लास्ट हुआ। ऑन स्पॉट ही मेरा पाँव उड़ गया, मगर जो कांटा लगने की तकलीफ़ है वो भी अल्लाह ताला ने मेरे करीब नहीं आने दी। एक मरतबा इंसान जो उफ़ कहता है वो भी मेरी ज़ुबान से नहीं निकला। जैसे ही मेरा पैर उड़ा, मैंने खड़े होकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जवान बच गए, मेरा तो कोई मसला नहीं है। और इतने लोगों में से या अल्लाह तूने आजमाइश के लिए मुझे चुना है, इससे बड़ा तेरा करम क्या होगा। देखने वाले इंसान के लिए तो शायद ये एक सबक आमोज़ चीज़ हो, मगर उसके बाद मुझे इतनी स्ट्रेंथ मिली और ख्वाबों के ज़रिए अल्लाह ताला ने इतना करम किया जो बयान से बाहर है। अब क्या करते हैं आप? सारे काम जो एक अफसर करता है वो करता हूँ। डिप्लॉयड कंपनी में इवन इस टांग के साथ में 6-6 फुट बर्फ़ के अंदर भी चला हूँ, रहा हूँ। आप कौन कौन सी गेम्स खेलते हैं? इसके साथ मुश्किल तो पेश आती होगी? नहीं मुश्किल पेश आती। यहाँ पे AFIRM में जितनी गेम्स हुई सब में मैंने हिस्सा लिया। इसके अलावा यूनिट के अंदर क्रिकेट, वॉलीबॉल नॉर्मल इंसान की तरह खेला। आप शादीशुदा हैं? तो अल्लाह का शुक्र है 3 बच्चे हैं मेरे। जब हादसा हुआ तो बीवी बच्चों के क्या तासुरात थे? पहले तो 10 दिन मैंने घर में किसी बंदे को पता नहीं चलने दिया, मगर यह है कि यूनिट से फ़ोन करके घर बता दिया गया, फिर सबको पता चला। तो जो ही सबसे पहले वालिद साहब हॉस्पिटल में पहुँचे तो उन्होंने मुझे देखा, परेशान हुए। जब मैंने उनके साथ 15 मिनट लगाए तो उन्होंने आंसू साफ़ किए और मुस्कुराना शुरू हो गए कि बेटा मुझे खुशी है। तो आप क्यों नहीं बताना चाहते थे? इसलिए कि सारा ख़ानदान मेरी वजह से परेशान होगा। मरीजों को गेट से मुख्तलिफ वार्ड्स तक लाने के लिए शटल सर्विस भी फराहम की गई है।
एम्बुलेंस में प्रेशर, हाइड्रोलिक्स, लिफ्ट भी नस्ब है। AFIRM की एक खूबी ये भी है कि यहाँ बहुत से लोग जो वार अगेंस्ट टेरर से जख्मी या माजूर होकर आते हैं वो नफ्सियाती तौर पर भी बहुत शिकस्त खुर्दा होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जब इस अस्पताल से बाहर निकलते हैं तो वो सुकून आवर अद्वियात लें। कहा जाता है कि यहाँ का एक भी मरीज़ ऐसा नहीं है जो ज़ख्मी होने के बावजूद, माजूर होने के बावजूद जब फ़ाल ज़िंदगी में जाता है तो वो सुकून आवर अद्वियात का इस्तेमाल करता हो। इस अस्पताल में तकरीबन 240 अफराद का अमला काम करता है, 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और तकरीबन 4 लाख अफराद यहाँ से सेहतयाब होकर मुआशरे में मुफीद शहरी बन चुके हैं और कोई ना कोई काम कर रहे हैं। मस्जिद में खसूसी अफराद की नमाज की सहूलत मौजूद है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि ये दुनिया दुखों का घर है, लेकिन देखना ये होता है कि आपने दुख और दर्द के लम्हात में हल क्या निकाला। क्या मायूसी का शिकार हुए या उम्मीद की शम्मा रोशन रखी। पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला आया तो यही AFIRM था जिसमें 600 लोग जब एक ही दम उनके स्पाइनल कार्ड के अंदर प्रॉब्लम हुई तो इसी हस्पताल के माहिरीन ने उनको लुक आफ्टर किया, क्योंकि इनको ये तजर्बा हो चुका था। यही वाहिद लोग थे जो तजर्बाकार थे। और जब हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग का शिकार हुए तो ये मेरे साथ सारे ज़ख्मी टांगें कटवा कर, बाजू कटवा कर, हाथ कटवा कर मायूस नहीं हुए, घर नहीं बैठे। ये सच है कि पाकिस्तान के हालात कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। दुख है, दर्द है, तकलीफ़ें हैं, ज़लज़ले हैं, तूफ़ान हैं, जंगें हैं, खुदकुश बम धमाके हैं, लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है तो सिर्फ़ और सिर्फ एक रास्ता है, उम्मीद की लौ जलाए रखना है, पाकिस्तान के साथ वाबस्ता रहना है। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद!